صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت معراج بھی ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، ہم کلامی عطا فرمائی، وحی نازل فرمائی، مگر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدار جس انداز سے بھی، ہم کلامی بھی جس انداز سے بھی معراج کروا کر اپنے پاس بلا کر کروایا۔ کسی نبی کو معراج 7 آسمان کا عرش تک نہیں کروایا، ہر پیغمبر کا معراج فرش پر ہی ہوا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج اللہ پاک نے عرش تک بلا کر کروایا۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں ہجرت سے 18 ماہ قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا، ہجرت کرنے سے پہلے 18 ماہ۔ اور بعض حضرات نے فرمایا نبوت کے 11ویں سال ہوا، نبوت تو مکہ میں ملی ہے، 11ویں سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا۔ تاریخ کی سب سے بڑی کتاب طبقات بن سعد ہے، طبقات ابن سعد، ان کے مطابق رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 رجب کو معراج ہوا، لیکن مشہور یہ ہے کہ رجب کی 27 کو معراج ہوا، اسی لیے رجب کا مہینہ مشہور ہے۔ تو جمہور کا دیکھا جائے، مشہوریت کو دیکھا جائے، تاریخ میں بھی دیکھا جائے تو 27 رجب زیادہ مشہور ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو معراج ہوا، اور اسی لیے یہ مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، معراج کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، معراج کا مہینہ آ گیا، معراج کا مہینہ آ گیا، کیونکہ معراج اسی رجب میں ہوا ہے۔ تو یہ بھی بابرکت مہینہ ہے، اس کی بھی نسبت بہت اونچی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ معراج کا معنی ہی چڑھنا ہے، بلندی پہ چڑھنا ہے، پوڑی پہ چڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے حتیم سے بیت اللہ پہ جو حجیم ہے وہاں سے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آگے سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کے اوپر عرش۔ اللہ پاک نے عرش تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان جمعوں میں، 2-3 جمعوں میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے مضمون انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ میں آج صرف یہ تاریخ بتائی ہے اور دوسرا بتانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے پہلے معراج کی تیاری کرائی گئی، وہ تیاری بتانی ہے، کون سی تیاری کرائی گئی۔ جب کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے تو تیاری کرتا ہے، پوری دنیا میں معمول ہے، تیاری کرتا ہے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیاری کرائی ہے، رسول اللہ نے کی نہیں ہے، اور یہ تیاری 4 مرتبہ ہوئی ہے۔ میں تیاری کا لفظ بول رہا ہوں، اس کا نام اصل شق قلب ہے، شق صدر ہے،
سینہ چاک کرنا، شق صدر ہے اس کا نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے۔ معراج سے پہلے 4 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا ہے فرشتے نے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر۔ دل مبارک سے لے کے پیٹ تک چاک کیا ہے، سینہ کھول کر قلب مبارک نکالا ہے باہر، اس کو جو باہر نکال کے کرنا تھا پھر وہیں رکھ دیا، پھر وہیں رکھ کر سینہ سی دیا فرشتہ نے۔ آج میڈیکل سائنس اس معجزے تک پہنچ گئی ہے، اور ہم کہا کرتے ہیں تمام سائنس قرآن سے نکلی ہے، حدیث سے نکلی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کے اشاروں سے نکلی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے فرمائے ہیں، اور آنے والوں نے اس پہ غور کیا ہے، اس پہ توجہ کی ہے، اس پہ ریسرچ کیا ہے، تو ریسرچ کرتے کرتے آج آپ کے ساتھ سارا یہ سائنس ہے۔ جو بائی پاس ہوتا ہے یہ بھی رسول اللہ کا بائی پاس نہ ہوا ہوتا تو میرا خیال آج سائنس یہاں تک نہ پہنچتی۔ بھائی کریں تو صحیح ریسرچ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہوا تھا، بائی پاس ہوا تھا، ہم بھی تو کر کے دیکھیں۔ پہلے جانور کا کیا، پھر بڑے جانور کا کیا، پھر بڑے جانور کا کیا، پھر انسان پر تجربہ کیا۔ بڑی تاریخ ہے سائنس کی۔ لوگ ٹھیک ہونے شروع ہو گئے اور اب تو چٹکیوں میں کرتے ہیں، اب تو اتنا تجربہ ہو گیا ہے، سائنس کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہے۔ تو آج دیکھیں کائنات میں پوری کائنات میں سب سے پہلا بائی پاس اور سینہ مبارک چاک، قلب مبارک نکالنا ہمارے نبی کا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد اور تھا، میں مقصد بھی بتاتا ہوں کیوں کیا چاک۔ حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک ایک مرتبہ معراج پہ جانے سے پہلے ہوا، اور پیچھے آ جائیں جو سب سے پہلے چاک ہوا آپ کا سینہ مبارک، آپ 4 سال کے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر زیر پرورش تھے، بنی بکر کا علاقہ ہے، وہاں آپ زیر پرورش تھے، آپ وہاں فرشتہ اٹھا کے لے گیا۔ وہ الگ قصہ ہے، وہ میں نہیں چھیڑتا، عرض کروں گا بعد میں۔ آپ علیہ السلام 4 سال کی عمر میں تھے، آپ کا سینہ چاک ہوا ہے۔ کیوں؟ سینہ مبارک چاک کر کے قلب نکال کے فرشتے نے اس کے اندر حکمتیں بھری، اس کے اندر ایمان بھرا۔ جو عام بچوں میں عادتیں ہوتی ہیں تاکہ پیغمبر علیہ السلام کے اندر وہ عام بچوں والی عادتیں نہ ہوں، یہی حکمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی خود تربیت فرمائی۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب بچہ 4 سال کا ہو جائے اس کو گفتگو اسلامی سکھلاؤ، اس کو کلمے یاد کرواؤ، اس کو ایمان مجمل یاد کراؤ، اس کو ایمان مفصل یاد کراؤ، اس کو نماز کی طرف لگاؤ، اس کو اللہ کا ذکر سکھلاؤ۔ قلب میں یہی تو بھرا گیا تھا 4 سال میں۔ ہم کرتے ہیں، ہم انگلش مین بنے ہوئے ہیں۔ 4 سال سے تربیت شروع ہوتی ہے بالغ تک، پھر بالغ ہونے کے بعد سے لے کے جوانی تک، پھر جوانی سے لے کے جو ایک عمر ہے پوری تربیت کا وقت ہے۔ اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم مبارک چاک ہوا، سینہ مبارک چاک ہوا جب آپ کی 12 سال عمر تھی۔ یہ بھی خاص عمر ہے، 4 سال سے لے کے 12 سال تک خاص عمر ہے، خاص تربیت کی ہے، خاص توجہ کی ہے، خاص تربیت کی ہے۔ اور جب 12 سال عمر ہو جائے تو اور زیادہ خطرناک اور تربیت کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب بچہ 12 سال کا ہو جاتا ہے اس کی تربیت کا طریقہ بدل جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، نازک عمر ہوتی ہے، نازک اس کی تربیت ہوتی ہے، نازک مراحل ہوتے ہیں۔
وہ بھی ایک الگ واقعہ ہے۔ وسلم تشریف فرما تھے ابو طالب کے ساتھ، جبرائیل فرشتہ آیا، اٹھا کر لے گیا، جلدی جلدی پریشن کیا، چاک کیا، سی دیا۔ وہ حکمتیں بھری، وہ کمالات بھرے، وہ ایمان بھرے جو 12 سال کے بعد بچے کے اندر جنم دیتے ہیں، ان کو نکالا، ان کو صاف کیا۔ آپ کی عام عادت نہ تھی پیغمبر کی بچوں والی۔ 2 مرتبہ ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہوا جب آپ کو نبوت ملنے لگی۔ نبوت کا بار آسان نہیں ہے، اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے، نبوت کا بار آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بڑا گراں ہے، بڑا ثقیل ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑا حوصلہ ہے۔ وہی کوئی ایسی بات ہے؟ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی تو آپ سردیوں کے اندر بھی، سردی بھی ہوتی تھی تو آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، آپ پر بوجھ ہوتا تھا۔ اگر آپ اپنے اونٹنے پر ہوتے تو اونٹنی وحی کے ثقل اور بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتی، چل نہیں سکتی تھی۔ وہی ہو رہی ہے کہ وہی معمولی بات ہے، برداشت نہیں ہوتی۔ اس کو برداشت کرنے کے لیے جو ایمان ہے اور جو حکمتیں ہیں وہ اللہ نے بھروائیں۔ اور چوتھی مرتبہ جو آپ کا سینہ مبارک چاک ہوا وہ معراج سے پہلے تیاری کا ہے۔ کو آسان ہے آسمانوں پہ جانا؟ آسان ہے؟ قرآن کریم میں سورت کا نام سورت لقمان ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام بعد نے فرمایا پیغمبر ہیں، بعد نے فرمایا نہیں اللہ کے ولی ہیں، زیادہ ترجیح یہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، نبوت دے لو یا ولایت لے لو، تو انہوں نے نبوت کو پسند نہیں کیا، ولایت کو پسند کیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ خود کہتے ہیں مجھے نبوت اور ولایت کا اختیار دیا گیا تھا تو میں نے نبوت کو نہیں پسند کیا، اس کو میں نے واپس کر دیا، میں نے ولایت لے لی۔ آپ نے کیوں کیا؟ نبوت سے تو مرتبہ مقام بڑا ہے ہی نہیں ہے۔ آج کسی کو کہو کہ تمہیں بھائی بادشاہ بناتے ہیں یا آپ کو صدر بناتے ہیں یا آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں، کوئی کہے گا مجھے نہیں صدر نہ بناؤ؟ شریف سے شریف بندہ بھی کہے گا نہیں مجھے بنا دو۔ حضرت لقمان سے پوچھا حضرت آپ نے نبوت کو واپس کیوں کیا؟ آپ نے ولایت کو پسند کیوں کیا؟ فرمانے لگے اختیار دیا گیا تھا یہ لے لو یا یہ لے لو، حکم نہیں دیا گیا تھا کہ یہ تمہیں ملنی ہے۔ ہر پیغمبر کو جو پیغمبری ملی ہے، ہر نبی کو جو نبوت ملی ہے، حکمت ملی ہے، یہ لے لو، مجھے اختیار دیا گیا تھا یہ لے لو یا یہ لے لو۔ لقمان نے فرمایا میرا اللہ یہ کہتا ہے، اللہ نے نبیوں کی طرف وحی کی ہے اور یہ حدیث بھی ہے۔ اس وقت تک تو کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو حکمن اور اپنی طرف سے کوئی چیز سونپتے ہیں تو بندے پر رحمت کی جاتی ہے اور بندے کی ہیلپ کی جاتی ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اور جب بندہ اپنے اختیار سے کوئی چیز، کوئی ذمہ، کوئی عہدہ لیتا ہے تو پھر اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اس کے صبر کی جاتی ہے، اس کے حوالے کی جاتی ہے وکیلت۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکمت نہیں دی، مجھے اختیار دیا، تو نبوت کا بہت کوئی آسان ہے؟ میں نہیں برداشت کر سکتا تھا اس کے ثقل کو، اس کے بوجھ کو، اس کے بار کو میں نہیں اٹھا سکتا تھا، مجھے اختیار دیا تھا، حکم نہیں تھا۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے،
کوئی عہدہ دے، کوئی کام ذمہ لگائے تو قبول کر لو، سمجھ لو تمہاری مدد ہوگی۔ اور اگر تم خود کہہ کر لوگے مجھے یہ ذمہ دو، مجھے یہ عہدہ دو، مجھے یہ کام فلانا، تو تمہاری مدد نہیں ہوگی بلکہ تمہارے سپرد کر دیا جائے گا۔ آج جو آوا کی آوا بگڑی ہوئی ہے، آج آوا کی آوا بگڑی ہوئی ہے اداروں میں، محکموں میں، آج وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ آپ کو سینکڑوں بندے ملیں گے۔ آج نظام خراب کیوں ہے ملک کا؟ ملک کے ہر شعبے کا، ہر ادارے کا نظام آج خراب کیوں ہے؟ آپ ریسرچ کر دیجئے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ نہیں آپ کو بندے ملیں گے بیٹھے ہوئے جو جن عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے اہل نہیں ہیں، اہل نہیں ہیں۔ اب تو وزیر اعظم کو بھی کہہ دیتا ہے یہ نااہل ہو گیا، اس کو اتار دو، پہلے اہل تھا جب لائے تھے۔ مذاق بنایا ہوا ہے۔ میں اداروں کی بات کر رہا ہوں، بے شمار آپ کو ملیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، عہدہ مانگ کر نہ لینا، تمہارے سپرد ہو تو قبول کر لینا، سپرد نہ ہو مانگنا نہ، ورنہ تمہاری مدد نہیں ہوگی، تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو حضرت لقمان نے فرمایا جناب میں نے اس لیے اس کو رد کر دیا تھا، میں نے اس لیے حکمت کو لے لیا تھا، مجھے اللہ نے حکمت عطا فرمائی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اور عقل مندی عطا فرمائی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانشوری عطا فرمائی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمائی۔ تو وہ جو بار تھا حکمت کا، بار تھا نبوت کا، اس کا بار ہلکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، قلب میں علم بھرا، ایمان بھرا، حکمت بھری، تاکہ وہی اور میرے پاس آنا اور آسمانوں پر آنا اس کا حوصلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر رب تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، صرف ایک جھلک کرائی، وہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ فصعق موسیٰ، دھڑام سے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اس کے قریب ہونا کون برداشت کر سکتا ہے؟ پیغمبروں بھی نہیں برداشت کیا، آسمان پر جانا کون برداشت کرتا ہے؟ نوری مخلوق کے پاس جانا کون برداشت؟ وہ ایمان اور حکمت، صبر، تحمل، وہ اللہ تعالیٰ نے قلب میں بھرا ہے۔ یہ سبق دیا گیا انسان کو یہ سبق دیا گیا ہے۔ ان عمروں کے اندر جب بندہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے کسی اللہ والے سے اپنے قلب کا علاج کروائے، اپنا دل اللہ کے حوالے کرے، تو ولی یہاں سے بنتے ہیں۔ 4 سال سے ولایت شروع ہوتی ہے، تربیت بچے کی 4 سال سے شروع ہوتی ہے، 4 سال سے لے کے 8 سال تک، 8 سال سے لے کے 12 سال تک، 12 سال سے لے کے پھر بالغ ہونے تک، پھر بالغ ہونے سے لے کے جب تک بھی اس کی تربیت کی تکمیل ہو جائے۔ پھر جب بندہ 40 سال کا ہوتا ہے پھر اس کی تربیت کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے اللہ والا، تربیت کرنے والا دیکھتا ہے اب اس کی تربیت کہاں سے شروع کرنی ہے، کیونکہ سارا کام پکا ہو چکا ہے 40 سال کے بعد۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیاری کرانے کے لیے معراج پر بلانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیاری کرائی۔ اس کا نام شق صدر ہے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک دن اپنے پھوپھی زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر سوئے ہوا تھا۔ ام ہانی آپ علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی طالب کی بیٹی ہیں، اور ان کا گھر خانہ کعبہ کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا 1997 میں تو میں نے ام ہانی کا گھر دیکھا تھا، ختم کر کے انہوں نے سنگ مرمر لگایا ہوا تھا، اتنا اونچا، کافی بڑی جگہ پہ ایک ستون ٹائپ، اور اس کے اوپر قرآن مجید رکھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ تاریخ میں پڑھتے ہیں وہاں کوئی بندہ مجھے مل گیا تو
20 زیارتیں خانہ کعبہ کے اندر ہیں جو گم کر دی گئی۔ میں نے بھارا وہ جگہ دیکھی ہے، رسول اللہ یہاں تشریف فرما تھے، یہ ام ہانی کا گھر ہے، خانہ کعبہ کے پاس ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میں حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا، سویا ہوا تھا، فرشتے آئے 2 فرشتے آئے، آ کر مجھے انہوں نے جگایا۔ اور یہ بھی روایت کے اندر ہے، حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میں سویا ہوا تھا، سونے اور جاگنے کے درمیان تھا، سونے جانے کی کیفیت میری درمیانی تھی، مجھے آ کر تھوڑا سا جگایا اور پھر مجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ فرشتوں نے مجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا جیسے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے تھوڑا سا ہلا کر اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا، اور ہاتھوں پہ اٹھا کر مجھے کہاں لے گئے؟ حتیم میں۔ اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی صاحب ابھی عمرہ کر کے آئے، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ حتیم اللہ تعالیٰ، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ خانہ کعبہ کے درمیان میں ملتزم کے ساتھ والا جو ہے، وہ جو ٹیڑھی دیوار ہے جہاں پر نالا ہے، مزاب رحمت ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ ہاں جی، حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے حضرت ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر ہاتھوں پہ حتیم میں لے آئے اور حتیم میں لا کر مجھے لٹا دیا۔ میں کچھ دیر حتیم میں لیٹا رہا، کچھ دیر میں نے حتیم میں آرام کیا۔ وہاں نفل کرنا بھی بڑی سعادت ہے، جہاں اللہ کے پیغمبر نے سبحان اللہ آ کے آرام کیا ہے، جہاں آپ کا پریشان ہوا ہے، جہاں آپ کا سینہ چاک ہوا ہے، وہاں نفل پڑھنا، وہاں قدم رکھنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ابھی ذرا ماحول رش کی وجہ سے ماحول سخت ہے، لیکن بندہ کوشش کرے، وقت مل جاتا ہے یا موقع مل جاتی ہے۔ پہلے ذرا آسانی سے تھی، اب بھی مل جاتی ہے، بندہ گھبرائے نہیں، وہاں ضرور جانا چاہیے، ضرور وہاں حاضری دینی چاہیے، نفل پڑھنی چاہیے۔ بڑی زیارتیں یہ ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے حتیم میں لے جایا گیا، میں نے کچھ آرام کیا، کچھ آرام کے بعد پھر مجھے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور ہاتھوں پہ اٹھا کر میرا سینہ چاک کیا۔ ہنسلی سے لے کے یہ ہنسلی ہے، پیٹ تک سینہ چاک کیا، میرا سینہ یوں کھول دیا اور کھول کر میرا دل مبارک نکالا۔ دل مبارک نکال کر فرشتے کے پاس سونے کا تشت تھا، تھال جس کو ہم کہتے ہیں، تشت، سونے کا تشت تھا، اس کے اندر رکھا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ سونا تو حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونا کے تاج پہ آپ کا قلم مبارک کیوں رکھا؟ سونے سے اچھی دھات کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ وہ سونا کو دنیا کا تھوڑی تھا، وہ سونا بھی جنت کا تھا، فرشتہ جنت سے لے کر آیا ہوا تھا، وہ سونے کا تشت دنیا کا سونا نہیں تھا۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے، وہ فرشتہ کام کر رہا ہے، نبی علیہ السلام جو تھوڑی سونا استعمال کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک سونا حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے ذہن میں سوال نہ آنے دیں۔ تو حضور خود فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا بڑا سونے کا تشت تھا، جبرائیل علیہ السلام کے بعد ایسا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے آج پریشان ہوتا ہے تو سکرین پر دکھا دیتے ہیں پریشان ہو رہا ہے، سکرین پہ دیکھتے رہو، صرف اتنی جگہ سن کرتے ہیں جہاں تک کاٹ کوٹ کرنی ہے۔ اب تو سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میرا قلب مبارک نکال کر سونے کے تشت میں رکھا گیا، اور یعنی سینے سے اندر سے قلب باہر نکال لیا، سونے کے تشت میں رکھ کر میرے قلب کو دھویا گیا۔ یہ ہے تیاری، آسمانوں پہ جانا ہے، سدرۃ منتہا، عرش تک جانا ہے، جنت دیکھنی ہے، اللہ کے پاس ہم کلامی جا کے کرنی ہے۔ حوصلہ چاہیے۔ میرے قلب کو دھویا گیا، کس چیز سے دھویا گیا؟ آب زمزم سے۔
مفسرین نے فرمایا سلسبیل بھی ایک آب زمزم کی طرح جنت کا پانی ہے، کوثر بھی، انا اعطینا کل کوثر، حوض کوثر جو رکھا جائے گا میدان محشر بھی، یہ بھی جنت کا پانی ہے۔ سلسبیل بھی جنت کا پانی، نہر ہے، سلسبیل بھی جنت کی نہر ہے، کوثر بھی جنت کی نہر ہے، اور یہ زمزم بھی جنت کی نہر ہے۔ یاد رکھنا یہ جنت سے پانی آ رہا ہے، زمین کا پانی نہیں ہے یہ۔ ہاں زمین سے ہو گزر کے آ رہا ہے، پائپ لائن زمین سے گزر کے آ رہی ہے، زمین سے نہیں آ رہا ہے، زمین سے گزر کے آ رہی ہے۔ آپ کے میٹر لگا ہوا ہے، چولہا لگا ہوا ہے، زمین سے پائپ نکل رہا ہے تو زمین سے گیس آ رہا ہے، نہیں گزر کے آ رہا ہے، نکلا وہ تو کہیں ہے۔ آگے سمجھ؟ ایسے ہی کوثر، مفسرین نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک آب زمزم سے دھویا گیا۔ کیوں؟ سلسبیل نہر جنت کی ہے، اس سے کیوں نہیں دھویا گیا؟ حوض کوثر جنت کی نہر ہے، اس سے کیوں نہیں دھویا گیا؟ فرمایا اس لیے نہیں دھویا گیا، کوثر اور سلسبیل سے افضل پانی آب زمزم ہے۔ اللہ اکبر، آب زمزم سلسبیل حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے جب آن وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے میدان محشر میں اور ہر امتی کو پانی پلائیں گے، جو حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے ایک دفعہ پانی پی لے گا، حوض کوثر پہ چاندی کے برتن پیالے ہوں گے، کٹورے ہوں گے، گلاس ہوں گے، جو پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور دوسری یہ خصوصیت ہوگی جو آپ کے دست مبارک سے پانی پی لے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جس کو میرے پیغمبر کے ہاتھ لگ جائیں، جس چیز کو وہ دوزخ میں نہیں جا سکتی، وہ جو پانی اور پیالہ خوش قسمت کھڑے ہو کے پیے گا وہ جنت میں جائے گا، دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ دلیل ہوگی جو پانی پی رہا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں عمرے والے، حج کرنے والے، زمزم پیتے ہیں، ٹکا کے پیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کرنے جاؤ، اللہ کے گھر جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، بالخصوص حج کرنے جاؤ، فرمایا زمزم خوب پیو، یہاں تک پیو۔ خبر نہیں یا قسمت یا نصیب دوبارہ یہاں آنا ہو یا نہ ہو، خوب پیو، جسم پہ چھڑکو۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نانا جائز ہے یا نہیں، وہاں نانا جائز ہے، یہاں نہیں۔ میں نہایا ہوں الحمدللہ، کپڑے بھگوئے آپ نہائے، وہاں جائز ہے، یہاں جائز نہیں۔ وہاں نہ لگتے ان کے وہاں پانی ہے۔ آج سائنس نے تحقیق کی ہے آلات سے، زمزم کے اندر وہ تمام اجناس، وہ تمام اس کے اندر وہ ہیں پیٹرولیم سارے جو انسان کے جسم کے اندر جن کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمزم میں سارے رکھے ہیں۔ غذائیت بھی ہے زمزم کے اندر۔ ایک قطرہ ایک ٹپ میں ڈال دیں وہ سارا زمزم بن جاتا ہے۔ تجربہ کیا آج سائنس نے، وہ ایک طرح کے جراثیم پورے کو وہ زمزم بنا دیتا ہے، اتنی طاقت ہے اس میں۔ ایک وقت تھا کنواں ہے یہ زمزم مکہ میں، میں نے وہ مکہ کے اندر کنواں بھی دیکھا ہے، میں نے دیدار کیا ہے۔ 1997 تک وہ موجود تھا، اب بند کر دیا، بیسمنٹ بنا دیا۔ مجھے اس کی بھی زیارت کی شرف حاصل ہوا ہے۔ موٹر لگی ہوئی تھی، اندر شیشہ تھا، بلب لگا ہوا تھا، اب سارا بند کر دیا۔ موٹریں لگا کر اور بڑی بڑی مشینیں لگا کر اس کو پانی کو کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ کہاں تک یہ پانی جا سکتا ہے، کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ مکہ سے 6 میل غالباً 6 میل یا زیادہ ہوگا، یا 20-30 میل ہوگا، مجھے میل یاد نہیں ہے۔ اتنے میل تک اس کی اجازت دی اللہ نے اس کو پانی کی۔ آگے دنیا کی مشین نے کوشش کر لی، ساری دنیا کی مشینیں لا کر کوشش کر لی، اجازت نہیں، پانی نہیں کھینچا، اجازت نہیں ہے، بس تو نے یہاں تک رہنا ہے۔
آپ یوں سمجھ لیں مکہ کی حد تک، مکہ کے چاروں طرف حدود تک اس کو جانے کی اجازت ہے، اس سے باہر نکلنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اس کا دائرہ ہے۔ مسجد نبوی میں جو آپ زمزم پیتے ہیں وہ گاڑیوں میں اور لوڈ کر کے وہاں پر پہنچایا جاتا ہے، پائپ کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ سکے، اجازت نہیں ہے، مکہ کی حدود میں رہنے کی اجازت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میرا سینہ مبارک چاک کر کے فرشتے نے سونے کے تشت میں رکھا، تشت میں رکھ کر اس کو دھویا، آب زمزم سے دھویا اس کو۔ یہ معراج پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور پھر اس کے اندر ایمان بھرا، اس کے اندر حکمتیں بھری، اس کے اندر حوصلہ بھرا جانے کے لیے۔ یہی مرشد کرتا ہے، دل کا باہر سے علاج کرتا ہے ذکر کے ذریعے۔ تصوف سمجھو، تزکیہ سمجھو۔ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ نے 4 کام دیے ہیں، ایک اپنے والا کام بھی اللہ نے دیا ہے حضور کو کہ آپ کا جو میں نے 4 دفعہ پریشان کرایا نا، آپ اپنی امت کو یہ نسخہ دے دیں، ان کا بھی پریشان یوں ہی ہوا کرے گا۔ اس کا نام ہے تزکیہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ اپنی امت کا تزکیہ کیجئے۔ تزکیہ نفس، دل کی صفائی کا نام تزکیہ نفس ہے۔ پتہ نہیں آج لوگوں کو علم کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں تو ٹائم نہیں آج۔ یہ ہے زندگی دنیا کی اور قبر کی، یہ ہے قیامت کے دن کامیابی کی۔ بہرحال یہ نقطہ یہاں سے نکالا ہے صوفیاء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے، یہیں سے نکالنا نہیں، نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قلم مبارک 4 دفعہ 4 کیا جا رہا ہے، وہ یوں نہیں کیا جا رہا، اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت میں عرض کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، وہ ہے ہماری تربیت۔ 4 سال کی عمر سے تربیت شروع ہو، پھر 12 سال کی عمر سے تربیت نئی شروع ہو، پھر بچے کی بالغ ہونے کے بعد تربیت شروع ہو، کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ جائے، وہ اللہ کے ذکر سے یہاں سے ولی بنتے ہیں، کتب بنتے ہیں، ابدال بنتے ہیں، قطب دوراں بنتے ہیں، غوث بنتے ہیں۔ یہ آسمانوں سے نہیں گرتے، یہاں سے بنتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرشتوں نے مجھے ہاتھوں میں اٹھائے ہوا تھا، میرا دل نکال کر باہر سونے کے تشت پہ رکھا ہوا تھا، اس کو دھو رہے تھے، اس کے اندر ایمان بھرا، اس کے اندر حکمتیں بھر کر اس کو جہاں تھا دل میرا وہیں رکھ دیا اور میرا سینہ سی دیا۔ میں نے کہیں روایت پڑھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں سلائی کے نشان تھے، نشان بھی تھے، جیسے بائی پاس کرا کے آتا کوئی، اس کے سلائی کے نشان ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلائی کے نشان تھے۔ یہ بائی پاس وہاں سے چلا ہے کہ ہم بھی تجربہ کریں۔ وسلم کا سینہ مبارک چاک کرنے میں ایک حکمت نہیں ہے، بہت ساری حکمتیں ہیں، میں نے آج 2 بیان کی ہیں۔ ایک تو امت کے لیے علاج تھا، میڈیکل علاج کرے یوں کر کے، اور دوسرا تربیت کا اشارہ ہے، تربیت کا اس کے اندر حوالہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بند کر کے، قلم مبارک وہاں پہ رکھ کر اس کو بند کر دیا، اس کو سی دیا۔ حضور نے فرمایا جب اس کو دھو کر اندر رکھ دیا، بھر دیا اور سی دیا، تو پھر میں نے معراج کی تیاری شروع کر دی۔ میں حتیم میں تھا، میں حتیم ہی میں تھا، تو میرے واسطے ایک براق لایا گیا، معراج کی تیاری ہو گئی، سفر کی تیاری ہو گئی۔ یہ ایک پورا ایک موضوع ہے، یہاں سے لے کر کہاں گئے، پھر کہاں گئے۔ معراج کے 2 حصے ہیں، ایک فرشی ایک آسمانی۔ آپ کی تیاری تو ہو گئی، آپ نے حتیم سے لے کر مسجد حرام سے لے کر پہلا سفر کیا ہے مسجد اقصیٰ کا، پھر آپ نے سارے نبیوں کو وہاں نماز پڑھائی ہے۔ یہ زمین کا سفر ہے، اس زمین کے سفر میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جو امت کو بتایا گیا ہے، وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔
جب مسجد اقصی تک سفر ہو گیا تو پھر دوسرا سفر آج کا آسمانی شروع ہو گیا، سیڑھی لائی گئی، پوڑی لائی گئی، براق کو واپس کر دیا گیا، پھر آپ کو آسمانوں کی طرف سفر کروایا گیا۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ ہمارے لیے لاحہ عمل یہ ہے ہم اپنے قلب کا علاج کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اذا فی الجسد مضغۃ فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا یاد رکھو تمہارے دل میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ کان کھول کے سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ فرمایا جب یہ دل صحیح ہوتا ہے، جب دل سمر جاتا ہے، دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، یہ اشارہ ہو رہا ہے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے 4 دفعہ چاک کر کے۔ فرمایا جب یہ دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، جب یہ دل سمر جاتا ہے، اس کی روحانی بیماریاں کو شفا مل جاتی ہے، اس کی روحانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تو فرمایا پورا جسم تندرست ہو گیا، پورا جسم سنور گیا۔ اور جب اس کے اندر فساد آتا ہے، جب اس کے اندر خرابی آتی ہے، تو پھر پورا جسم میں خرابی آتی ہے، پورے جسم میں فساد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ آپ کے ساتھ جو 4 دفعہ ہوا ہے وہ اصلاحی پہلو نکلتا ہے امت کے لیے کہ پیغمبر کا علاج اللہ کرتا ہے، اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ امت کا علاج تھوڑی ہوگا بائی پاس سے، وہ تو خدا نہ خواستہ دوسرا مسئلہ ہو میڈیکل تو ہوگا، لیکن جو روحانی اصلاح ہے وہ روحانی اصلاح ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نام اور اللہ کے ذکر سے بتائی۔ اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے، قلب ٹھیک ہو جائے، یہ سمر جائے، تو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا فلاں گناہ چھوڑ، فلانی عادت چھوڑ، نماز کا پڑھنا، نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز کیوں نہیں آتا، فجر میں نہیں آتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کو کہنا نہیں پڑے گا، یہ تو دوسروں کو کہنے والا ہوگا، اس لیے کہ یہ سمرا ہوا ہے۔ اور جب یہ سمرا ہوا نہیں ہوگا، اس کے اندر فساد بگاڑ ہوگا، روحانی بیماریاں اس کے اندر موجود ہوں گی، وہ میں گنواتا ہوں بیماریاں موجود ہوں گی، تو پھر اللہ بھی آ کر کہے گا نا اوے سدھا ہو، گناہ چھوڑ، تو نہیں چھوڑے گا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی تھے، ان لوگوں کے دل سخت ہو چکے تھے، او اشد قسوہ، انہوں نے خواہش کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خود آ کر کہے میں اللہ ہوں، یہ میرا موسیٰ ہے، تورات میں نے دی ہے، پھر ہم مانیں گے۔ لے گیا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کہا مانیں گے نہیں ہے، اللہ تو کر دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے، لے گئے کوئی تور پہاڑ پر۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، آواز اللہ کی کون برداشت کر سکتا ہے؟ ایک آواز آنی تھی، سارے دیوار میں دس گئے۔ تم اللہ سے سن لو۔ اللہ نے کہا ان کا علاج یہ تھا، کل برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، اللہ ان کو زندہ کرے۔ اللہ کہنے گا موسیٰ تیرا تو یہی کام ہے، وہاں ضد کرتا رہا، لے کے جانا ہے، میں نے کہا تھا نا نہیں مانیں گے۔ اب مر گئے، کھپ گئے، زمین میں دھس گئے، اب پھر رونا شروع کر دیا ان کو زندہ کر، تیرا یہی کام ہے، بتا کیا کروں؟ موسیٰ فرمایا کہ مولا کریم زندہ کرنا پڑے گا، میری ضد پوری کر، اس لیے کہ میں اگر جاتا ہوں واپس تو کہیں گے 70 بندے لے گیا تھا، اغوا کر دیے، کام تمام کر دیا، کہاں لے گیا، بندے غائب کر دیے، مجھے جینے نہیں دیں گے۔ ایک باری میری اور مان لے، اللہ نے ان کو 10 کو زندہ کیا،
سننے والی بات ہے، یہ دل کی بات کر رہا ہوں۔ جب 70 آدمی زندہ ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ہاں بھئی تم گئے تھے موسیٰ کے ساتھ تو وہاں اللہ کی کلام سنی، تصدیق ہوئی تم نے؟ کہیں گے ہاں سنی تو ہے اللہ کی آواز، اللہ نے کہا تو تھا، لیکن اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو تمہارا دل کرے گا مان لینا، موسیٰ کی بات جو دل کرے گا بے شک نہ ماننا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ڈھیٹ پکے ڈھیٹ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے انہوں نے ایسا کیا، ان کے دل سخت ہو چکے تھے، جو روحانی بیماریاں تھیں وہ ان کے دلوں کے اندر موجود تھیں، اس لیے اللہ کے کلام اللہ کو براہ راست سن کے زندہ ہو کے بھی ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ شد قسوہ، انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، گناہ کر کر کے۔ جب اللہ والا دل کا علاج کرتا ہے، دل کو سنوارتا ہے، تو دل کی کون سی بیماری ہیں جن کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے؟ ہم بھی سنتے ہیں، کان سے نکال دیتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ بیماری ہے۔ شہرت بھری ہوئی ہے ہمارے اندر، دل میں یہ بیماری ہے۔ ریاکاری بھری ہوئی ہے، ایک بیماری روحانی ہے۔ دھوکہ فراڈ اندر بھرا ہوا ہے، یہ بیماری ہے۔ جھوٹ روحانی بیماری ہے، یہ دل سے نکلتی ہے، وہ بھری ہوئی ہے۔ ہیرا پھیری خیانت بھری ہوئی ہے اندر، حسد بھرا ہوا ہے اندر، کینہ بھرا ہوا ہے اندر، بغض اندر بھرا ہوا ہے ہمارے، تکبر بھرا ہوا ہے، بڑائی تکبر، میں بڑا اور میں اندر آئی ہوں۔ 10 بیماری ہیں جو اندر دل میں بڑی بڑی بتا رہا ہوں۔ کوئی اللہ والا کسی کو مل جائے تو وہ اس کا علاج کرتا ہے، ایک ایک کر کے نکالے گا، آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے نکالے گا، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے نکالے گا۔ یہ نکل گئی ولی بن گیا، یہ نہ نکلی تو شیطان کہتا تو میرا ابا میں تیرا بیٹا۔ ہاں جی، یہ اگر نہ نکلے تو شیطان باپ مانتا ہے اس کو۔ میری فیکٹری چل رہی ہے، یہ ساری بیماریاں شیطان کی جنم ہیں، رحمان نے ان کو دور کیا ہے، دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ان چیزوں کا دھواں بھی نہ آئے محمد رسول اللہ کے قلم مبارک پہ صلی اللہ علیہ وسلم، دھواں بھی نہ آئے، ہزاروں میل سے بھی دھواں نہ گزرے، اس لیے 4 دفعہ پریشان ہوا ہے۔ ہمارے علاج کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر بتایا، یار کتنا آسان بتایا۔ اگر ہمارے نبی یوں کہہ دیتے، جب بچہ 4 سال کا شروع ہو تو اس کا آپریشن شروع کر دو، کوئی اللہ والا آپریشن شروع کر دے، 12 سال کا ہو تو آپریشن شروع کر دے، پھر کتنا مشکل تھا علاج۔ اللہ کے ذکر کے ذریعے علاج بتایا۔ میرے بھائیو، ہماری یہ لاہیا عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا، 4 دفعہ پریشان ہوا ہے، یہ خالی تقریر نہیں ہے، خالی بیان نہیں ہے، اس کے اندر لاہیا عمل ہمیں دیا گیا ہے، تربیت کا دیا ہوا ہے۔ تم نے اپنی تربیت یوں کرنی ہے، اپنی اولاد کی، اپنے بچے کی تم نے تربیت یوں کروانی ہے، ان عمروں میں کروانی ہے، کسی اللہ والے سے کروانی ہے۔ وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تمہارا تزکیہ کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام تزکیہ نفس اپنی امت کو دے گئے ہیں۔ آج جتنا بھی فساد آپ کو نظر آ رہا ہے، تزکیہ نفس نہیں ہے۔ آج کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو سمجھ لو اندر خرابی ہے۔ اگر تکلیف پہنچا سکتا ہے لیکن پہنچاتا نہیں ہے، اس کو راحت پہنچاتا ہے، ایسا نیک بندہ ہے، سمجھ لو دل سنورا ہوا ہے۔ مفتی سے فتویٰ لوگے وہ فتویٰ لگا دے گا، کسی اللہ والے سے مسئلہ پوچھو گے وہ کہے گا یار مریض ہے، دل کا ہے بیچارہ، اس کو معاف کر دے، اس کا دل کا علاج ہونے کے قابل ہے، مریض ہے، معاف کر دے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو نمازیں پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، یہ اس کا علاج ہے۔
جو آدمی نمازی ہوگا، ذکر کرنے والا ہوگا، پکا نمازی ہوگا، پکا ذکر کرنے والا ہوگا، پکا جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوگا، عادی ہوگا اس کا، یہ تو بیماریاں اس کی ویسے نکلتی رہیں گی، عادی بیماری ویسے نکلتی رہیں گی، عادی رہ جائے گی کسی استاد کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے، وہ نکال دے گا۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو ان بیماریوں سے نجات دلانے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔